السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیریت ہوں گے۔ آپ لوگ میں سے اکثر یہ خبر سن چکے ہوں گے کہ علامہ طالب جوہری، عالم دین، مفسر قرآن اور ایک بے بدل عالم ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ عرصے سے ان کی علالت کی خبریں مل رہی تھیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ بہتر ہو گئے ہیں۔ شاید دعاؤں نے ان کو تھام رکھا تھا، لیکن بہرحال مصلحت خداوندی کے سامنے کسی کو سوال کرنے کی کیا جرت ہو سکتی ہے۔ تو علامہ صاحب کی مجالس تو آپ لوگ بھی سنتے رہے، سبھی جگہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی جاتے تھے اور مجالس پڑھتے تھے، اور کراچی میں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے برسوں نشتر پاک کی مجالس پڑھیں۔ صفدر، آپ ان سے ذاتی طور پر بھی مل چکے ہیں کراچی میں ہی، تو کیسا پایا تھا ان کو؟ دیکھیے، وہ جو ایک مقولہ ہے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے، بے شک، بے شک۔ ایسے دنیا میں بہت چند لوگ ہیں، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں۔ ہم، طالب جوہری صاحب ایک دیکھنے میں ہم، چھوٹے قد کے آدمی تھے، جی بالکل۔ لیکن اپنی ذات کے اندر ان کا قد اتنا واہ، بڑا ہے کہ بالکل۔ ابھی شاید جب مورخ لکھے گا ان کے بارے میں ہم، اور ناقدین تجزیہ کریں گے ان کے کام کا، تو پھر پتہ چلے گا۔ زندگی میں جیسے غالب کو نہیں پہچانا گیا تھا، بالکل، اسی طرح انہیں بھی نہیں پہچانا گیا۔ کتنے میری قداور تھے، بالکل۔ میری ان سے ملاقات جو بالمشافہ ہوئی وہ ایک ہی ہوئی ہے، اور وہ اب سے تقریباً 1 اشرہ پہلے میں کراچی گیا تھا، تو میرے ایک کرم فرما مجھے ان کے زر دولت پہ لے گئے تھے۔ انہی دنوں میں تقریباً میرا مرثیے کا مجموعہ کراچی میں آیا تھا، فرات کے آنسو، اور میرے جو دوست جنہوں نے اسے شائع کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ علامہ تشریف لائیں اس محفل میں، ہم، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن انہیں کہیں پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا، ہم، تو شاید وہ اسی کا ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ ملاقات کر لی اتنے بڑے آدمی نے۔ ہم، بہت سادہ آدمی، نہایت سادہ آدمی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے آج کہ میں ان کی لائبریری نہیں دیکھ سکا، اور جو وہ نیچے بیٹھا کرتے تھے، زمین پہ بیٹھا۔ کراچی کی جو بڑی لائبریریاں ہیں ہم، ان میں سے ایک لائبریری ہے ان کی، لیکن مجھے انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مرثیے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوتی رہی، لیکن اب آج مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے بھی بالکل ذہن میں نہیں رہا کہ میں وہ انگشتری یا انگوٹھی لے کے آتا۔ تو چلتے ہوئے انہوں نے 2 تحفے مجھے دیے، مرثیے پہ کافی گفتگو ہوئی، اور انہیں بھی وہی دکھ تھا مرثیے کے حوالے سے جو مجھے تھا، تو چلتے ہوئے 2 تحفے انہوں نے اچھا۔ مجھے عنایت کیے۔ ہم، ایک انگوٹھی ہے جسے منہ علی کہتے ہیں، ہم، اور اس انگوٹھی میں کہا یہ جاتا ہے، روایت یہ ہے کہ حضرت علی کا بال ہے، ہم، اور دوسری 100 دانے کی تسبیح تھی جو خالص سیاہ عقیق کی تھی۔ سیاہ عقیق بہت کم ہوتا ہے، ہم، تو وہ کافی عرصہ نماز میں ہم اسے استعمال کرتے رہے، پھر اس کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ آج وہ دونوں چیزیں مجھے بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، لیکن جو بات میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر، یہ تو ایک ملاقات تھی میری جس میں میں صفدر، جو آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ مفسر قرآن تھے، اور جو ان کی قرآن فہمی تھی وہ اس قدر سادہ تھی، اور ان مجالس میں وہ جس طرح بیان کیا کرتے تھے، تو ایک انتہائی لگتا تھا کہ ایک قدرتی خطابت کا طریقہ ہے ان کا، کہ وہ ان کے اندر سے ایک بہاؤ سا تھا، نکلتا چلا آتا تھا۔ دیکھیے، ایک آدمی کی 81 برس کی عمر ہے، یہ کوئی عمر نہیں ہے نہیں کوئی کسی عمر عالم نہیں کے لیے۔ اچھا، اور 81 برس میں سے 10 برس انہوں نے نجف اشرف میں گزارے، اور جن اساتذہ سے کسب فیض کیا ہم، وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ ان ناموں کو لیتے ہوئے بھی جیسے جھرجھری سی آتی ہے۔ علامہ صاحب 65 میں آ گئے تھے کراچی، ویسے تو 49 میں آئے تھے اپنے والد کے ساتھ بھارت سے، لیکن 65 میں پھر آ گئے، اور ایک مدرسے میں انچارج بھی لگے، اور ایک کالج میں پڑھاتے بھی رہے۔ ہم، اتنا ڈائیورسو انسان بالکل۔ بہت کم ملتا ہے، اور جو مجھے، حالانکہ مجھے میرے عام لوگ جانتے ہیں
کہ میں ملائیت کے اور ملا کے خلاف ہوں، کیونکہ ملائیت ایک ذہنیت ہے، لیکن علامہ صاحب ملائیت کے قریب تک نہیں تھے. بالکل. اچھا، وہ لطائف ایسے خوبصورت بیان کیا کرتے تھے. حضرت علی نے عالم کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لطیف ہوتا ہے. لطیف سے مراد یہ ہے کہ اس میں حصے مزاح ہوتی ہے. ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج بھی بڑا لطیف مزاج تھا، مولا کا مزاج بھی بہت لطیف تھا، تو بہت لطائف بھی سنایا کرتے تھے. جو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، جس فہم القرآن کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیے، میں اب 70 برس کا ہو جاؤں گا، میں نے ایک بھی مجلس ان کی ایسی نہیں سنی کہ انہوں نے ممبر رسول سے کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی مسلک کے خلاف بولا ہو، صرف نعرہ لگوانے کے لیے، جو ممبر کی ایک عمومی صورتحال ہے. ہمارا ممبر پہلے ہی علم سے خالی ہو چکا تھا. اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علامہ صاحب کے بعد کیا ہوگا. انہوں نے ہر چیز کی دلیل 2 چیزوں سے دی، بلکہ 3 چیزوں سے دی. پہلے قرآن سے دی، پھر فقہ حدیث سے دی، اور پھر آئمہ کے فرامین سے دی. اس مثلث سے باہر انہوں نے کبھی، اور میں سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں، کبھی آپ غور کیجئے گا، ان کی جتنی ویڈیوز موجود ہیں، کہ ان کی مجالس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، اب وہ انہی کا فکرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہ 81 برس کے آدمی کے کام کو ہم 10 11 12 منٹ میں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اہل سنت کے کراچی کے جید علماء، بالکل جید علماء، وہ ان کی مجالس میں آتے تھے، اور بالکل اسٹیج پر اگر وہ نہیں بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ دور سے دیکھ لیتے تھے تو وہ نام لے کے انہیں کہتے تھے کہ آپ یہاں میرے پاس تشریف لا کے رکھیے. مسلمانوں کے درمیان جو ایک اتحاد کی کڑی تھی، وہ دائی تھے. بالکل، وہ کڑی ٹوٹ گئی ہے. وہ تو اتحاد بین المسلمین کے دائی تھے. اور رات کو جب میں نے اس پہ سوشل میڈیا پر ان کی خبر لگائی تو مجھے بہت اس بات پہ خوشی ہوئی کہ تمام مکتب فکر کے لوگوں نے ان کی تعریف کی اور ان کے جانے کو ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا، اور یہ کہا کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا. یہ ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی ہیں بی بی سی کے، آصف جیلانی، اور خود مصنف بھی ہیں، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں علامہ کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے یہ لکھا، میں نے علامہ جیسے بہت کم ایسے جید عالم اور دانشور دیکھے ہیں. میری ان سے بہت مرتبہ بیٹھک ہوئی اور ان سے گفتگو ہوئی، اور ان کے جانے سے یقیناً جو علمی مجالس ہیں ان میں ایک خلا پیدا ہو جائے گا. صدر، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ آسن حدیث ہے، یہ انہی کا ہے. جی جی، 2 جلدیں ہیں. اچھا، وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا ڈائیورسٹی ہونے کی، جی، ویسے ہی ہمارے معاشرے میں مفکر اور فلاسفر ہے کوئی نہیں. سید محمد تقی کے بعد اگر کوئی بچے تھے تو وہ علامہ صاحب بچے تھے. رشید ترابی صاحب پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے. یہ ایک بڑی کمال کی تفسیر ہے، میں اسے مکمل نہیں پڑھ پایا ہوں، اور ہماری لائبریری خوش قسمت ہے کہ علامہ صاحب کی کچھ چیزیں ہمارے پاس اس میں موجود ہیں. یہ 2 جلدیں ہیں آسن الحدیث کی. ایک تو اس کی اردو بہت آسان ہے، اور وہی جو انداز ان کا مجلس پڑھنے کا عام فہم تھا، آسان فہم تھا، وہی ان دونوں جلدوں کی خوبی ہے. پھر ان کی دیکھیے ڈائیورسٹی میں شعر کہنا، میں پھر آپ کو حضرت علی کی ایک پورے خطبے میں سے ایک فقرہ بتاتا ہوں کہ مولا نے یہ فرمایا کہ عالم دین کی جتنی شناختیں اور پہچان ہیں، ان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے. دوستوں، شاید بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں کہ علامہ جو تھے وہ صرف خطیب نہیں تھے، مفسر قرآن نہیں تھے، بلکہ وہ شاعر بھی تھے. انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، اور انہوں نے مرثیہ بھی لکھا ہے، اور انہوں نے یہ جو ہے مفسر قرآن کی تو یہ 2 جلدیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کتب ہیں. تو صدر، یہ آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی شاعری کی کتاب، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے. اچھا، شعری 3 مجموعے ہیں ان کے. اچھا، یہ جو مجھے انہوں نے عنایت کیا تھا، ان کی بھانجی یہاں افسانہ نگار تھی فیروزہ جعفر، اللہ مغفرت کرے ان کی،
ان کے ہاتھ یہ بھیجا تھا انہوں نے مجھے. بہت خوبصورت اس میں قصیدہ بھی ہے, اس میں آزاد نظم بھی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ علامہ کس مزاج کے تھے, اور انہوں نے آزاد نظم بھی کہی. اس میں تقریباً ہر صنف موجود ہے. دیکھیے ان کی غزل میں بہت سی جہتیں ہیں, لیکن جدید غزل کے یہ ایسے ہی میں نے کھولی ہے کتاب سامنے, تو ایک غزل میرے سامنے آئی ہے. اس کا مسئلہ دیکھیے. پیاسے ذرے ہانپ رہے تھے دشت کی سوکھی تھالی میں. کتنا جدید شعر ہے. پیاسے ذرے ہانپ رہے تھے دشت کی سوکھی تھالی میں, بادل کب تک ہاتھ بٹاتے مٹی کی خوشحالی میں, اور گلشن کے سارے دروازے آج اسی پر بند ہوئے, جس کی لہو کی دھار رواں ہے باغ کی ڈالی ڈالی. اچھا, مرثیہ نگار بڑے کمال کے تھے. انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہا تھا, اور 1968 میں توحید بالی کے عنوان سے پہلا مرثیہ کہا تھا. اس کے بعد ہدایت ان کا دوسرا مرثیہ تھا. اچھا, وہ اپنے مرثیہ لکھنے پہ جو میری ملاقات ہوئی تھی بہت نازاں ہوا کرتے تھے. کہتے تھے خطابت کے بعد جس چیز پہ مجھے ناز ہے وہ مرثیہ. میرے بھی بزرگ اور آپ کے تو بھائی جناب عاشور کاظمی مرحوم نے یہ اردو مرثیے کے سفر کا ایک بہت وسیع جائزہ لیا تھا. یہ 1300 صفحے کی کتاب ہے, اور مارکت الآرا کتاب ہے. شاید اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہمارے یہاں, چونکہ پڑھنے کا رواج نہیں. اور اس میں 16ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک کے تمام اردو کے آپ یہ دیکھیے ان مرثیہ نگاروں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے آدھا مرثیہ کہا ہے. ایک مرثیہ. آپ کے والد کا ذکر ہے جنہوں نے ایک مرثیہ کہا ہے. کوئی سوچے گا نہیں کہ شوکت تھانوی جیسا آدمی, جو میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی مرثیہ کہا ہے. تو طالب جوہری صاحب پہ انہوں نے بڑی ایک ضخیم تحریر کی ہوئی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کے مرثیے جو انہوں نے اس میں 1-2 مرثیے دیے ہیں, ان میں سے ایک بند اگر پڑھ کے سنا سکیں. بالکل, میں پڑھ کے سناتی ہوں. مرثیہ تو ظاہر ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ طویل ہوتا ہے, لیکن اس کا جیسے کہ صفدر نے کہا صرف ایک بند میں اس وقت پیش کر رہی ہوں. اے ذوق سخن بام فصاحت سے آیا ہو, اے حرف حسن شہر سماعت میں ازاں ہو, اے طرز کہن کاوش جدت سے جواں ہو, اے دجلہ فن کوہ طلاقت سے رواں ہو. شہروں میں سمندر کی روانی نظر آئے, ہر لفظ میں دانش کی کہانی نظر آئے. واہ واہ. ان کے جو دونوں مرثیے میں نے پڑھے ہوئے ہیں, ان میں مرثیے کا کمال یہ ہے کہ فلسفہ بہت حاوی ہے اس کے اوپر. اچھا, لیکن ایک عجیب رخ یہ ہے کہ جس طرح ان کی مجالس عام فہم ہوتی تھی, اور جیسے تفسیر قرآن عام فہم ہے, مرثیہ ذرا سا مشکل گوئی. وہ دبیر کا سکول ہے, کیونکہ انیس اور دبیر کا فرق یہی تھا کہ دبیر مشکل بات کہتے تھے, انیس آسانی سے کہتے تھے, روانی سے کہتے تھے. تو یہ کس کا سکول؟ یہ دبیر کا سکول ہے, اور ذرا سا مشکل ہے. یہی بند جو آپ نے پڑھا ہے یہ عام آدمی ذرا مشکل سے پڑھ پاتا ہے. صفدر ظاہری کے علامہ جیسی قد آور شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو یہ وقت بہت ہی کم ہے, لیکن بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ علامہ کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ تھا کہ وہ فرقہ بندی سے بہت اوپر ہیں. فہم القرآن کی بات کرتے ہیں, مفسر قرآن ہیں, اور ان کی مجالس میں جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ تمام مکتب فکر کے خود علماء بھی آیا کرتے تھے. تو کیا اب ان کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے, کیا ایسی کوئی شخصیت نظر آتی ہے جو کبھی علامہ صاحب کی شاید جگہ لے سکے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیے, یوں تو پروردگار عالم نے اس قد کاٹ کے جو لوگ دنیا میں بھیجے ہوتے ہیں وہ میرے الفاظ میں لمیٹڈ ایڈیشن کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ایک بنائے ہوتے ہیں, وہ چاہے سیاست کا میدان ہو, چاہے دین کا ہو, ادب کا میدان ہو. ان کے جاننے کے بعد وہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوا کرتا. یہ ایک عمومی فکرہ بن گیا ہوا ہے کہ خلا پیدا ہو گیا ہے, یہ پتہ نہیں پر. مجھے عمومی نہیں ہے, یہ حقیقت. اب دیکھیے, علامہ صاحب کی سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ یہ سید علی نقی, جنہیں نقن صاحب کہا کرتے تھے, نقن صاحب سے ہوتے ہوئے ہم علامہ حافظ کفایت حسین, اظہر حسن زیدی, اور پھر علامہ رشید ترابی تک آئے.
تو یہ ساری کڑی وہ ہے جو اتحاد بین المسلمین کی کڑی تھی. ان لوگوں نے منبر رسول کو فرمان رسول کی طرح استعمال کیا اور یہ فرمان رسول کو بالکل آئینہ رسول میں دیکھا کرتے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ علامہ طالب جوہری کے بعد کوئی آدمی اس وقت اس قد کاٹ کا ہو جو ان کی جگہ لے سکے. لیکن یہ بھی قانون فطرت ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی, بے شک. پر ہوا کرتی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا عالم فاضل آدمی ضرور آگے بڑھے گا, کیونکہ جتنی ضرورت اس عہد میں اتحاد بین المسلمین کی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں. اور اس کا جو اتحاد بین المسلمین کا اظہار ہوا ہے صدر سوشل میڈیا پر, دوستوں مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ بہت سے دوستوں نے یہ لکھا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں لیکن ہم مجالس میں جایا کرتے تھے, ہم ان کی مجالس پسند کیا کرتے تھے. شاید کسی شخصیت کو کے لیے جو ایک پیمانہ اگر کوئی ہم طے کریں یا کوئی معیار طے کریں تو وہ اس پہ بالکل پورے اترتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام ادا کرے. بے شک علمی مجالس میں بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے ان کے جانے کے بعد, جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی. صدر پروگرام کو ہمیں سمیٹنا ہوگا. آپ نے جو انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے ذرا وہ اپنے دوستوں کو. جی, میں نے 5 قطعے آج خاص طور پر ان کے لیے صبح کہے تھے, ان میں سے 2 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جوہر تھے وہ گوہر تھے وہ قرآن کے مفسر, وہ عالم دین فلسفی اور یکتا سخن بر, صفدر وہ خطیب آل محمد کے تھے ذاکر, روتے ہیں اذا خانے تو خاموش ہے منبر. علم کے روشن ستارے الوداع, الوداع ہم سب کے پیارے الوداع. سینہ زن روتا ہے صفدر اب قلم, مجلس و منبر پکارے الوداع. علم کے روشن ستارے الوداع. اجازت دیجیے, خدا حافظ.